صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ پچھلے جمعہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کو سنائی وہی آیت کریمہ میں نے پھر پڑھ دی اور اسی کو موضوع سخن بناتے ہوئے اہل بیت کے فضائل پر چند احادیث کریمہ اور صحابہ کرام کے اقوال بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اس تعلق سے تو آپ نے سماعت کر ہی لیا کہ اہل بیت میں سیدہ فاطمہ، علی مرتضیٰ، حسن و حسین بھی داخل ہیں، اور اہل بیت سے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے ہیں۔ فضائل پر مشتمل چند احادیث آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام جحفہ میں غدیر خم کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اپنی رحلت کا بیان فرمایا کہ ان قریب میں کوچ کر جاؤں گا اور میں جانے والا ہوں۔ اور رحلت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو وزنی چیزیں، دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ آگے آپ فرماتے ہیں اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی تلقین اور عمل کرنے پر لوگوں کو خوب ابھارا کہ کتاب اللہ پر عمل کرو، جو جو احکام کتاب اللہ میں قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان احکام پر، ان اعمال پر خوب عمل کرو، سختی کے ساتھ عمل کرو۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری چیز کیا فرمائی؟ فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ سرکار نے دو مرتبہ فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، اور میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے حق میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا اور اللہ رب العزت کے جناب والا احکام کا خیال رکھنا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو دو چیزیں سرکار نے بیان فرمائی، ایک کتاب اللہ اور دوسرے کیا ہے؟ اہل بیت اطہار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم لن تضلوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے پکڑ لیا، اگر تم اسے پکڑے رہے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ آگے فرماتے ہیں کتاب اللہ و عطرتی ای اہل بیتی۔ سرکار نے فرمایا ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، قرآن کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ احادیث کریمہ میں ایک نہیں متعدد جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت، ارے سرکار کیوں نہ ان کے فضائل بیان کریں جب خود ہی رب فرماتا ہے اہل بیت تم کو اللہ چاہتا ہے کہ ساری گندگیوں سے پاکیزہ کر دے اور تمہیں ستھرا کر دے۔ جب میرا رب جو ہے کیا ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی بیان کرتا ہے تو مصطفیٰ کیوں نہ بیان کریں۔
اور آگے طبرانی کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی ذات سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی جو مجھ سے اپنی بھی ذات سے زیادہ محبت نہیں کرتا وہ کمال ایمان کو نہیں پا سکتا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَتَكُونُ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، اور جس کے نزدیک میری اہل بیت، میری عطرت جس کے نزدیک اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہو جائے وہ اپنے آپ کو کامل مومن سمجھ لے۔ لا یؤمن عبد، کوئی بھی بندہ اس وقت تک کمال ایمان نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنے نفس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت نہیں دیتا، اور اپنی اولاد پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو حسن و حسین اور قیامت تک ہونے والی اولاد کو جناب والا اپنی عطرت پر فوقیت نہیں دیتا وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اپنی عطرت پر فوقیت دیجئے۔ حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ، اور آگے فرماتے ہیں واہلی احب الیہ من اہلہ، اور اس کے اہل اور میرے اہل اس کے نزدیک اپنے اہل سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وذاتی احب الیہ من ذاتہ، اور میری ذات کو اپنی ذات پر فوقیت دے، اپنی ذات سے زیادہ محبوب رکھے، وہی کامل مومن ہوگا۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ آگے روایت نقل کرتے ہیں علماء، بیان فرماتے ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا، حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، فرمانے کے بعد من احبنی واحب ہذین وامہما واباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں سے محبت کرے، ہاتھ پکڑ کے فرمایا مصطفیٰ نے، حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من احبنی واحب ہذین، جو مجھے محبت کرتا ہے ان دونوں کو محبت کرتا ہے، وامہما، اور ان دونوں کی ماں سے محبت کرتا ہے، واباہما، اور ان دونوں کے والد سے محبت کرتا ہے، فرماتے ہیں کان معی فی درجتی یوم القیامہ، مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رہے گا۔ جو علی و فاطمہ سے محبت کرے گا حسن و حسین سے محبت کرے گا، حسن و حسین سے محبت کرے گا۔ یہ میرے گھر کا بیان نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی لیے امام عشق محبت اہل بیت امام عشق محبت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ کیا فرماتے سنا؟ عربی کے الفاظ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں الا ان مسئلہ اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا۔ فرماتے ہیں کہ خبردار، میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ کہتے ہیں من رکبہا نجا، جو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا، اور جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا ہلکا، فرماتے ہیں ہلاک ہو گیا۔ جو اس کشتی میں سوار ہوا، اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو جب ایمان نہ لائے لوگ، چند ہی لوگ ایمان لائے، فرمایا کشتی تیار کرو، طوفان آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، اور طوفان میں کشتی میں جو بھی تمہاری بات ماننے والے ہیں، تمہارے کہے پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، انہیں اس میں سوار کر لو۔ تو چنانچہ کشتی تیار ہوئی تو لوگوں نے مذاق بنایا، چونکہ کشتی آپ نے ریت پر تیار کی تھی، تو جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ آ کر کے ٹھٹھا اڑاتے تھے۔
ٹھٹھا اڑاتے تھے، ارے یہ کشتی کیا ریت پر دوڑے گی، کیا کرے گی، خوب مذاقیں بنایا کرتے تھے۔ تو آپ کہتے تھے وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ جناب والا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ایک دن ایسا ہوا کہ پھر جب طوفان آتا ہے جناب والا تو اس کشتی میں جو آپ کے متبعین تھے انہیں سوار کر لیا، تو جو اس کشتی میں سوار ہوا تھا اسی نے نجات پائی، اور جو اس کشتی میں جناب والا رہ گیا پھر وہ کیا ہوا، ہلاک ہوا، برباد ہوا۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح ہیں، جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا وہی نجات پا جائے گا، اور جو ان کے دامن کو چھوڑ دے گا، جو ان کی توہین کرے گا، جو ان کی مذاق اڑائے گا، جو ان سے ٹھٹھا کرے گا جناب والا وہ ہلاک ہو کر کے رہے گا۔ اسی لیے امام عشق محبت فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو اسی طرف امام عشق محبت نے بھی اشارہ فرمایا، الا ان مسئلہ اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پایا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا، جو اس میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہوا۔ آگے جناب والا طبرانی اور حاکم کی روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لو ان رجلا صعدا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا بھی ہو کہ جو رکنے یعنی خانہ کعبہ کے رکن ایک کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان بھی پہنچ جائے، مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے اور روزے کی حالت میں ہو، وہاں جا کر کے نماز پڑھے، لیکن وہ اس حالت میں مر جائے کہ اس کے دل میں اہل بیت سے بغض ہو، جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہو، آل محمد سے بغض رکھتا ہو، فرماتے ہیں دخل النار، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ جو اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ دخل النار کہتے فرماتے ہیں وہو مبغض لأہل بیت محمد، اور وہ بغض رکھتا ہے آل محمد سے، دخل النار، تو وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں جانے کے لیے راستہ نہیں ہے اس کے لیے۔ جن کے فضائل و برکات قرآن پاک کی آیات بیان کر رہے ہوں، احادیث کریمہ بیان کر رہے ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی زبان کھول دیتے ہیں اور فرماتے ہیں صلۃ و قرابت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلۃ و قرابت محمد احب الیہ من صلۃ قرابتی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان سے محبت کرنا میرے نزدیک اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہے کہ میں سرکار کی اہل بیت سے محبت کروں۔ اور آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت بھی کر دیا، سب کو چھوڑ دیا تھے ہجرت کے رات، سب کو چھوڑ دیا، بیٹیوں کو چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، اولاد چھوڑ دی جناب والا، مال و دولت چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، لیکن محمد مصطفیٰ کا ساتھ ہجرت کی رات نہیں چھوڑا اور ساتھ چلتے ہوئے نظر آئے۔ تو فرماتے ہیں صلۃ و قرابت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، ان سے محبت کرنا، احب الیہ من صلۃ قرابتی، فرماتے ہیں مجھے میرے اہل بیت، میرے گھر والوں سے زیادہ محبوب ہے کہ میں سرکار کے اہل بیت سے محبت کروں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سنۃ۔ غور کریں جناب والا، آپ کے فرمان پر جنہیں سید المفسرین کہا جاتا ہے، تفسیر کی پہلی کتاب لکھنے والا اگر کوئی ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں وہ، حضرت عبداللہ ابن، اور یہاں روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں جناب والا، یہ بھی فقہاء صحابہ میں سے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر من عبادت سنۃ، فرماتے ہیں نبی پاک کی آل سے محبت کرنا یہ 1 سال عبادت کرنے سے بہتر۔ آقا کی آل سے محبت کرو، اور اللہ رب العزت نے اہل بیت کو کچھ خصوصیات بھی عطا فرمائے جو سب کے لیے نہیں ہیں۔ ان کے کچھ خصوصیات ہیں جن کو علماء کرام نے بڑے تفصیل و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے، ان میں سے چند
آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ ایک تو جو اہل بیت حضرات ہیں ان کی پہلی خصوصیت علماء بیان فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ان کے لیے حرام ہے۔ زکوٰۃ ان کے لیے حرام ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینا بھی حرام ہے اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی حرام ہے۔ ان کو زکوٰۃ دینا، غور کریں لفظ پر، وہ اگر کسی کو زکوٰۃ دیں صاحب نصاب زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ لے نہیں سکتے۔ تو کوئی دوسرا اگر ان کو زکوٰۃ دینا چاہے تو زکوٰۃ ان کے لیے حرام کر دی گئی کہ زکوٰۃ نہیں لیں گے، اور جو ہے کیا ہے نہ ہی وہ کسی سے لے سکتے ہیں، چاہے اگرچہ فقیر ہی ہوں۔ اگر آپ اہل بیت کی امداد کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا روپیہ آپ جو ہے کیا وہ اہل بیت کو، سیدوں کو نہیں دے سکتے۔ اگر مدد کرنا چاہیں تو آپ اپنے پاکیزہ مال سے مدد کیجیے، انہیں نذرانے دیجیے، ان سے محبت رکھیے۔ تو فرماتے ہیں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ حرام کی گئی، وہ زکوٰۃ نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں گے حضرات گرامی؟ زکوٰۃ کیوں نہیں کھائیں گے؟ تو زکوٰۃ نہ کھانے کی وجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ اہل بیت پر اس لیے حرام کی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس، انما هي اوساخ الناس، ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات، صدقات واجبات، یہ لوگوں کے مالوں کا میل ہے۔ انما ہی اوساخ الناس کہ یہ لوگوں کے مالوں کا میل ہے، اور آگے فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، اور لوگوں کے مال کا میل جو ہے کیا ہے وہ نہ ہی محمد کے لیے حلال ہے اور نہ ہی محمد کی اہل بیت کے لیے حلال ہے، نہ ہی محمد کے لیے حلال ہے اور نہ ہی ان کی اہل بیت کے لیے حلال ہے۔ تو گویا کہ ہم اچھا کھائیں اور اہل بیت کرام جو ہے کیا ہے جناب والا وہ ہمارے مالوں کو کھائیں۔ افسوس ہے بعض اوقات ایسا بھی دیکھا جاتا ہے، بعض جگہوں پر لوگ اپنے زکوٰۃ اور عشرات جمع کر کے جناب والا ہیلہ شرعیہ کر کے جو ہے کیا مساجد میں لگاتے نظر آتے ہیں۔ افسوس ہے اس قوم مسلم پر کہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہیلے بہانے سے کر کے جو ہے کیا وہ مساجد میں لگاتے ہیں۔ اتنی کمزور ہو گئی یہ قوم مسلم کہ اب زکوٰۃ کے پیسے مساجد میں لگائے جائیں گے، زکوٰۃ کے پیسے اہل بیت کو دیے جائیں گے۔ اگر اہل بیت کو دینا ہے، اللہ کے گھر میں اگر لگانا ہے تو اپنے پاکیزہ مالوں میں سے لاؤ، جو بھی ہو سکے وہ اللہ کے گھر میں اپنے پاکیزہ مال لگاؤ، زکوٰۃ لگانے کا حکم نہیں۔ انما ہی اوساخ الناس، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کا میل ہے اور میل اہل بیت کے لیے اور محمد کے لیے کیا ہے حلال نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہر حسب و نسب میں اہل بیت جو ہے کیا وہ سب سے اعلیٰ ہے، ان سے اونچا کسی کا حسب و نسب نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہی ہوگا۔ حسب و نسب میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں انسانوں میں۔ اس کی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو چن لیا، اور کنانا یہ ایک قبیلہ تھا، کہتے ہیں کنانا کو چن لیا، اور کنانا سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش میں اللہ رب العزت نے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے جو ہے کیا ہے وہ مجھ کو چن لیا۔ تو جو نسب اور حسب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، کوئی بھی اعلیٰ کتنے بھی نسب والا ہو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو نہیں پہنچ سکتا۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھ سے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب الٹ ڈالے، میں نے مشرق و مغرب ساری جگہ میں دنیا میں ہر جگہ کائنات میں گھوما ہوں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے مشرق و مغرب الٹ ڈالے، لیکن یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا، آپ سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا۔ امام عشق محبت جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تو ایسا ہے یا رسول اللہ کہ تجھے یک نے یک بنایا،
وہ اپنی یکتائی میں مثال ہے جناب والا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور تو اپنی یکتائی میں جو ہے کیا ہے، بے مثل ہے، کہ تیرے جیسا انسانوں میں کوئی نہیں، تیرے جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ جناب والا اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد یا رسول اللہ تیرے جیسا عالم میں کوئی نہیں ہے۔ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور آگے تیسری خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ہر رشتہ اور ہر نسب جو ہے کیا وہ قیامت کے میدان میں ختم ہو جائے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اور آپ کا نسب قیامت کے میدان میں کام آئے گا، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، فرماتے ہیں کہ ہر رشتہ اور نسب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، لیکن میرا رشتہ اور میرا نسب قیامت کے میدان میں بھی کام آئے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رشتے قائم کرنا، ان کی اہل بیت سے قائم کرنا، اور متعدد جگہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت گویا کہ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں موت عطا کرے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ان کے لائے ہوئے احکام پر عمل کی توفیق دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں